وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ تفسیر قرآن کریم کا سلسلہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 پہ پہنچا۔ اس سے پہلے والی آیات میں پروردگار عالم نے متقین کے صفات کو بیان کیا، اس کے بعد کافرین کی نشانیاں، ان کی خصوصیات، ان کی علامتیں، اس کا تذکرہ، اس کے بعد منافقین کا 13 آیات میں تذکرہ۔ یہاں پہ جو 3 گروہ بیان ہوئے ان میں سے سب سے زیادہ آیات منافقین کے بارے میں۔ یہ ایک دلیل ہے کہ منافقین کا خطرہ معاشرے کے لیے، اسلام کے لیے کفار سے زیادہ ہے۔ ان آیات کے بعد آیت نمبر 21 میں پروردگار عالم ایک دفعہ پھر پوری بشریت کو، پوری انسانیت کو متوجہ کرتے ہوئے یہ فرما رہا ہے کہ اے انسانوں، دیکھیں قرآن کریم کی بعض آیات یہ بین الاقوامی آیات ہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں، فقط مومنین کے لیے نہیں ہیں، فقط متقین کے لیے نہیں ہیں، بلکہ پوری بشریت کے لیے وہ آیات ہیں۔ ان میں سے ایک یہی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21، جس میں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ دیکھیں بہت ساری آیات میں اعبدوا اللہ کا لفظ موجود ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، لیکن یہاں پہ تمام لوگوں کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا تم عبادت کرو اپنے رب کی، اپنے پروردگار کی، اپنے پرورش کرنے والے کی، اپنے تربیت کرنے والے کی۔ اس میں بھی ایک راز ہے، انسانیت کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ تم نے کس وجہ سے پروردگار کی عبادت کرنی ہے۔ یعنی اسی آیت کے اندر عبادت کرنے کی دلیل کو بھی بیان فرما دیا کہ تم نے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے، تم نے اس وجہ سے عبادت کرنی ہے کہ وہ تمہارا رب ہے۔ اور یہ ایک عقلی چیز ہے، ایک فطری چیز ہے۔ ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے جو اس پہ احسان کرتا ہے، جو اس کو نعمت دیتا ہے، اس کا شکریہ بجا لائے، اس کا وہ شکریہ ادا کرتا ہے۔ یہ عام انسانوں میں، چاہے وہ کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، ان کی یہ عادت ہے کہ جب ان پہ کوئی احسان کرتا ہے تو اس کا وہ بدلہ دیتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہاں انسانیت کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ وہ تو تمہارا رب ہے، یہ ساری نعمتیں اس نے دی ہیں، تمہارا وجود بھی اسی کی نعمت ہے، لہٰذا تم اس کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو۔ اور بہت خوبصورت اس آیت میں بیان ہے، فقط یہ نہیں فرمایا کہ وہ تمہارا رب ہے اس وجہ سے عبادت کرو، اس کے بعد الذی خلقکم والذین من قبلکم، وہ تمہارا بھی خالق ہے، تم سے پہلے والوں کا بھی خالق ہے۔ یعنی کیوں عبادت کرنی ہے پروردگار عالم کی؟ ایک دلیل اس میں بیان کر دی کہ وہ تمہارا رب ہے، اور رب ہونے کے ساتھ ساتھ تمہارا خالق ہے۔ تم نے کیا اپنے آپ کو خود تم نے خلق کیا ہے؟
نہیں۔ تمہارے جیسے کسی اور انسان نے تمہیں خلق کیا ہے؟ نہیں۔ تمہیں کس نے خلق کیا ہے؟ اس ذات نے تمہیں خلق کیا ہے، وہ تمہارا خالق ہے، اور فقط تمہارا خالق نہیں، تمہیں اپنے آباء و اجداد پہ بڑا ناز ہے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں قرآن کریم کی مختلف آیات میں جب ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ اسلام کو قبول کریں، آپ توحید کو قبول کریں، تو ان کی ایک دلیل یہ ہوتی تھی کہ یہ ہمارے آباء و اجداد نے یہ کام نہیں کیا، یا اگر بتوں کی پرستش کرتے تھے تو کہتے تھے کیونکہ ہمارے آباء و اجداد اس طریقہ کار پہ تھے، یہ ان کی روش تھی، لہٰذا ہم اسی پہ ہیں۔ انا وجدنا آباءنا علی امۃ، ہم نے اسی مکتب پہ اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، لہٰذا ہم اسی مکتب پہ چلیں گے۔ تو قرآن کریم نے بھی اسی نقطہ کی طرف انہیں متوجہ کیا ہے کہ وہ فقط تمہارا رب نہیں ہے، وہ تمہارا خالق نہیں ہے فقط، بلکہ تم سے پہلے والوں کا جن پہ تم ناز کرتے ہو۔ اور بعض آیات میں تو قرآن کریم نے بڑی صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ وہ تو شعور نہیں رکھتے تھے، وہ تو عقل نہیں رکھتے تھے، اس وجہ سے وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ کیا تم بھی اسی راستے پہ چلنے والے ہو؟ لہٰذا والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اسی آیت میں عبادت کا ہدف بھی بیان کر دیا۔ عبادت کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، تمام عبادات کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر تقوی الہی آ جائے، انسان کے اندر خوف خدا آ جائے۔ دیکھیں جہاں پہ روزے کے فرض ہونے کی بات آئی، کتب علیکم الصیام، آخر میں کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون۔ جتنی عبادات، نماز کے بارے میں کیا، نماز کا فلسفہ کیا بیان کیا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جب برائی سے انسان رک جاتا ہے، بے حیائی سے رک جاتا ہے، برے کاموں سے رک جاتا ہے، اسی کا نام تقوی ہے۔ لہٰذا یہاں بھی فرمایا کہ یہ عبادت جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کا ہدف اور مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ، شاید تم اپنے آپ کو اللہ کی معصیت سے بچانے والے بن جاؤ، شاید تم پرہیزگار بن جاؤ۔ دیکھیں، اس میں یہ پیغام بھی ہے بشریت کے لیے کہ تمہاری عبادت کا فائدہ خالق کو نہیں ہے، تمہارے رب کو نہیں ہے، تمہاری عبادت کا فائدہ کس کو ہے؟ لعلکم تتقون۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید تم بچ سکو، لعلکم تتقون، اللہ کی نافرمانی سے بچ سکنا، اس کے بارے میں بھی، آگ سے تم بچ سکو، اس سے بھی انسان بچ سکتا ہے۔ لہٰذا عبادت کا فائدہ پروردگار کو نہیں ہے، ہمارے رب کو نہیں ہے، خود انسان کا فائدہ ہے عبادت میں۔ دیکھیں، اس سے اگلی آیت میں پھر انسان پہ جو پروردگار کے احسانات ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی ہوئی کہ آپ مخلوقات میں میرے بندوں کے درمیان مجھے محبوب بنا دو۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، میری مخلوقات کے درمیان مجھے محبوب بنا دو۔ سوال کیا، پروردگارہ میں کیسے محبوب بناؤں؟ میں کون سا کام کروں کہ تیری مخلوق تو اس سے عشق کرنے لگ جائے، تو اس سے محبت کرنے لگ جائے؟ فرمایا، تو میری نعمتوں کا تذکرہ کر، میری نعمتوں کا ان کو بتا، وہ میرے عاشق بن جائیں گے۔ لہٰذا یہاں بھی پروردگار عالم نے یاد دہانی کروائی ہے نعمتوں کی۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ وہی تمہارا رب ہے، وہی خالق ہے، وہی پروردگار ہے جس نے زمین کا فرش تمہارے لیے بچھایا۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ والسماء بناء، جس نے آسمان کا چھت اور آسمان کا شامیانہ تمہارے لیے بنایا۔ بعض دوسری آیات میں سقفاً محفوظا، یعنی یہ ایسا چھت ہے جو انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ کتنے شہاب ثاقب، کتنی ایسی آسمانی آفتیں ہیں جو اس آسمان حفاظت کرتا ہے، اور زمین پہ پہنچنے سے پہلے آسمان اس کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ فضا، یہ ایک باقاعدہ انسان کی محافظت اور حفاظت کے لیے بنائی ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نے آسمان سے، اس نے بلندی سے تمہارے لیے پانی نازل کیا۔
فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر دیکھیں اس بارش کا کام کیا ہے، بارش جو برساتا ہے تو وہ بھی تمہارے فائدہ میں ہے، پھر اس زمین و آسمان کے باہمی تعاون سے آسمان سے پانی برستا ہے، بارش ہوتی ہے، اور زمین میں ہم نے وہ استعداد اور طاقت رکھ دی ہے کہ اس سے اسی پانی کے ذریعے کیا ہوتے ہیں، پھل پیدا ہوتے ہیں، ان میں رزق ہے تمہارے لیے، تمہاری روزی کا انتظام بھی ہم نے اسی میں کر دیا۔ زمین و آسمان سارے کس لیے ہم نے پیدا کیے ہیں؟ یہ تاکہ تمہیں سہولت فراہم کریں، یہ تمہارے لیے رزق اور روزی کا بندوبست کریں، لیکن تم نے کیا کرنا ہے اس کے بدل میں؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جب اتنی نعمتیں ہم نے تمہیں دے دی ہیں تو پھر فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کا مثل قرار نہ دو، اللہ کا ہمسر، اس کا مد مقابل، ند، انداد ند کی جمع ہے، ند ضد کے وزن پہ اس کو مد مقابل کے معنی دیتا ہے، ہمسر کے معنی میں دیتا ہے، مثل کا معنی دیتا ہے، تو اللہ کا کوئی شریک قرار نہ دو۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ، دیکھیں بہت خوبصورت اس میں میسج ہے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی تمہیں بھی علم ہے لیکن اس کے باوجود تم، لہٰذا بعض دوسری آیات میں دیکھیں کہا کہ جب آپ ان سے سوال کرتے ہیں، جب ان سے سوال کرتے ہیں کہ اس زمین و آسمان کو، ان ساری نعمتوں کو تمہیں کس نے خلق کیا ہے، تو یہ جواب دیتے ہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان کا بھی یہی جواب ہوتا ہے، علم تھا ان کو بھی، لیکن اس کے باوجود پروردگار عالم کا شریک قرار دیتے تھے، اپنے ذاتی مفاد کی خاطر، دنیا داری کی خاطر۔ لہٰذا یہاں بہت زیادہ نعمتیں، کچھ پہلے نعمتیں بھی پروردگار عالم نے گزشتہ آیات میں ان کی طرف اشارہ کیا تھا، اور یہاں پھر پوری بشریت کو، چاہے وہ منافق ہوں چاہے وہ کافر ہوں، ان کو متوجہ کیا، اسی طرح مومن اور مسلمان ان کو بھی متوجہ کیا ہے، کیونکہ یہ بھی جتنی توجہ کریں گے اس کی طرف ان کی عبادت میں اضافہ ہوگا۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار ہمیں بھی اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو خداوند عالم کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کا پروردگار ہمیں شکریہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔